بس یہ سنیں اور تقریر ختم، اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ مدینہ شریف میں ایک نبی کا دشمن، بہت بڑا یہودی، نبی کی مخالفت کرنے والا، اس نے اپنے ایک کم سن بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا تم مدینے کی گلیاں میں کھیلتے ہو مگر مسجد نبوی کی طرف نہ جایا کرو۔ کم سن بیٹے سے کہا، یہودی کا کم سن بیٹا بولا ابا کس لیے؟ کہا بیٹا آج کل ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، آندھی چل رہی ہے اس کے ماننے والوں کی، بیٹا جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا نا وہ اسی کی بولی بولنے لگتا ہے۔ ذرا بول دو یار، ذرا بول دو، ذرا پیار سے سنو، ذرا پیار سے سنو۔ بیٹا جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا نا اسی کی بولی بولنے لگتا، اس کا چہرہ لاجواب ہے، اس کی گفتار لاجواب ہے، اس کی رفتار لاجواب ہے، محمد جسے مسکرا کے دیکھ لے محمد کو دل دے بیٹھتا۔ بیٹا جانا مگر مسجد نبوی کی طرف نہ جانا، کہیں محمد کو تم نہ دیکھ بیٹھو، اور تم نے دیکھ لیا تو بیٹا میں تم سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تم میرے نہیں پھر محمد کے ہو جاؤ گے۔ بچے نے ابا سے تو منع کر دیا، مگر بچے کی ایک عادت ہے، اسے جس کام کو منع کرو گے وہی کرے گا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بچے سے کہو بیٹے پوپس نہیں کھاتے، پوپس ہی کھاؤں گا۔ چاکلیٹ نہیں کھاتے، اب تو چاکلیٹ ہی چاہیے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ بچے کو اگر کوئی چیز نہیں دینا ہو تو دو نہ بولوں گا، اور اگر کوئی دینا ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، اگر نہیں دینا ہو وہ منع کرے گا، اور اگر بچے کو کوئی چیز دینا ہو تو کوئی بیٹا یہ مت لینا، نہیں یہی لوں گا۔ کہا مت دیکھنا، ابا سے تو منع کر دیا، دل میں بولا اب تو محمد ہی کو دیکھوں گا۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ بچہ تھا، کم سن تھا، گھر سے نکلا، مدینے میں جو بھی ملتا اس سے پوچھتا ہو لوگوں یہ بتاؤ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کہاں ملے گے؟ سب حیرت میں پڑ گئے، یہ نبی کے دشمن کا بیٹا نبی کا پتہ پوچھتا پھر رہا۔ اب پتہ تو پوچھو تو بتا ہی دیتا۔ کسی نے کہا جا حجرہ عائشہ کی طرف جا مسجد نبوی کی طرف جا، تو جب وہاں جائے گا نا تو تجھے نبی کا دیدار ہو جائے گا، نبی سے ملاقات ہو جائے گی۔ لوگوں ہو کر چلتا چلتا دھیرے دھیرے قدم رکھتا رکھتا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پوچھا اب بتاؤ نبی کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا یہی کھڑا ہو جا، نبی یہی آئے۔ کھڑا ہو گیا اور نبی تشریف لائے، اور جب تشریف لائے اس نے باہر کھڑے ہو کے نبی کا جلوہ دیکھا۔ میرے بھائی دیکھا تو مگر دیکھتے ہی رہ گیا، پلک نہیں جھپکتا، دیکھتے ہی رہ گیا، پلک نہیں جھپکتا۔ دل میں کہہ رہا تھا او میرے باپ تو جھوٹا ہے، آمینہ کا لال سچا ہے، اس لیے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، محمد کا چہرہ بتا رہا ہے، یہ صادق الوعد کا چہرہ ہے، یہ صادق کا چہرہ ہے، امین کا چہرہ ہے، یہ اچھے کا چہرہ ہے، اور یہ نبیوں کے سردار کا چہرہ ہے۔ جبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ زیادہ اعتراؤ حسن والے چاند تارو تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ یہ چہرہ تو سچے کا ہے، چہرہ دیکھا کھڑا رہ گیا، اب گھر کو بھی نہیں گیا، دوبارہ پھر دیکھوں گا۔ ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ نبی اپنی جوتیاں نالین مقدسہ نبی کی جو مسجد نبوی کے دروازے پہ تھی اٹھائیں اور اپنے دامن میں رکھ لی۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی جوتی سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ محبوب کی گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، حقیقت بات ہے۔ جوتیاں اٹھائیں، دامن میں رکھ لی۔ نبی باہر تشریف لائے،
یہودی کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے نبی کے پیروں میں جوتیاں پہنائی اور لوگوں گھر چلا گیا. اب تو روزانہ کا معمول تھا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا, نبی کی جوتیاں دامن میں رکھ لیتا, نبی آ کے نبی کے قدمین مبارک میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیتا. محبت پروان چڑھتی گئی. لوگوں یہودی کا بیٹا ہے مگر سینے میں نبی کی محبت بسا بیٹھا ہے. ایک دن مسجد نبوی کے دروازے پر یہودی کا بیٹا نظر نہیں آیا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ یہودی کا بیٹا کہاں چلا گیا جو روزانہ ہماری جوتیاں دامن میں لے کے بیٹھتا تھا. اور ایک بات اور سن لو, یہ دنیا کے لوگ ہیں, تم ان سے کتنی بھی محبت کر لو مگر کبھی کبھی یہ دغا دیتے ہیں. یہ مدینے والے مصطفیٰ ہیں, اگر ان سے محبت کر لو تو یہ ہمیشہ وفا دیتے ہیں. ادھر سے دغا کبھی نہیں ملے گی, انشاءاللہ وفا ملے گی. نبی نے فوراً پوچھ لیا کہاں گیا, یہ روزانہ آتا تھا آج نہیں آیا. عرض کی آقا بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب ہے. یا رسول اللہ طبیعت خراب ہے. یہ حدیث شریف اور حدیث صحیح ہے, کوئی قصہ کہانی گڑھ کے نہیں بول رہا ہوں میں. آقا طبیعت خراب ہو گئی. نبی نے صحابہ سے فرمایا چلو اس کی عیادت کر کے آئے. ذرا بولو بولو ذرا بولو سبحان اللہ. بس ذرا 2 منٹ بات میری پوری ہو گئی اور تقریر ختم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عیادت کرنا سنت ہے. بیمار کی عیادت کرنا کیا ہے؟ نبی پہنچے یہودی کے گھر, دروازے پہ دستک دی. یہودی دروازے پہ دیکھا محمد عربی آئے ہیں. کہ آپ کے بچے کی طبیعت علیل ہے؟ ہاں ہاں. نبی نے فرمایا اجازت ہو تو گھر کے اندر جا کے اس کی خیریت لینا چاہتے ہیں. اجازت مل گئی. نبی جا کے اس کے سرہانے اس کے پاس بیٹھ گئے. نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ بچے نے مسکرا کے کہا آقا اب تک تو جیسی تھی مگر جب آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو طبیعت میں سدھار آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا اگر بیماری میں آپ کا دیدار ہو جائے تو وہ بیماری نہ رہے. نبی نے سر پہ ہاتھ رکھے. پھر نبی نے ایک جملہ بولا. باپ یہودی وہیں کھڑا پاتی آنے. نبی نے ایک جملہ بولا بیٹا کلمہ پڑھ لو. کیا بولا بیٹا؟ کلمہ. ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا, آج نبی نے بولا کلمہ پڑھ لو. باپ دشمن پاتی آنے کھڑا ہے, نبی سرہانے بیٹھے ہیں. اس نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. مصطفیٰ کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں, میرا باپ نبی کا دشمن ہے, کہیں میرے نبی کو گالیاں نہ دینے لگے, میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر دے. اپنی نظر اٹھائی, خاموش ہو جائے, نگاہوں کو جھکا لیا. مگر یہ تو خاموش ہو گیا. نبی تھوڑی ڈرتے ہیں. نبی نے دوبارہ پھر فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. یہ دیکھ رہا ہے یہودی میرے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے. جس نبی سے میں دشمنی کرتا ہوں وہ نبی میرے گھر میں آ کے کلمہ پڑھا رہا ہے. دیکھ رہا ہے, یہ بھی خاموش ہے. پھر اس نے باپ کی طرف نظر اٹھائی اور پھر نیچے جھکا لی. نبی ڈرتے تھوڑی ہیں. تیسری بار نبی نے پھر فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. اس نے پھر نگاہ اٹھائی, باپ کی طرف دیکھا. نگاہوں میں سوال تھا. باپ سے سوال کر رہا تھا کیا کروں. باپ نے جواب دیا سنو گے تو طرف جاؤ گے. ارے بار بار میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ یہ روزانہ تھوڑی کسی کے گھر کلمہ پڑھانے آتے ہیں. آج تیرے گھر آئیے, تیرے نصیبے کی بات ہے. اپنے باپ کو نہ دے, کلمہ پڑھانے والے رسول پاک کو دے. پڑھاتے ہیں تو پڑھ لے. اور پڑھ لیا اور کلمہ پڑھا. نبی اس کے گھر سے نکلے, نبی نکلے ہی تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا. نبی کو پتا تھا میرا محبت کرنے والا انتقال کرنے والا. جاؤ چلو گھر پہ چل کے کلمہ پڑھاؤ. اس لیے کہ سینے میں محبت بیٹھ گئی ہے تو اب کافر ہو کے نہیں مرے گا تو نبی کا وفادار ہو کے مرے گا. نبی نے صحابہ سے فرمایا جسے کلمہ پڑھایا تھا انتقال ہو گیا, مگر تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس رب نے مجھ محمد کے صدقے میں اس یہودی کے بیٹے کو جنت کا حقدار بنا دیا.